دا انر گیم آف ٹینس یہ ایک کلاسیکل کتاب ہے جو صرف ٹینس کے بارے میں نہیں بلکہ ذہنی کارکردگی اور خود پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب ذہنی دباؤ سے نجات، خود اعتمادی بڑھانے اور بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے ذہن کے اندر ہونے والے اندرونی کھیل کو سمجھنے اور قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں دو ذہن یا دو سیلف، ہر انسان کے اندر دو ذہن ہوتے ہیں۔ پہلا ذہن سوچنے والا، تنقید کرنے والا، حکم دینے والا دماغ۔ دوسرا ذہن یا سیلف ٹو، یہ اصل کرنے والا، قدرتی صلاحیتوں سے بھرپور حصہ۔ اکثر سیلف ون کی بہت زیادہ مداخلت سیلف ٹو کی کارکردگی کو بگاڑ دیتی ہے۔ بہترین کارکردگی تب آتی ہے جب ہم سیلف ٹو پر بھروسہ کرتے ہیں اور سیلف ون کو خاموش رہنے دیتے ہیں۔ کوشش کرنے کے بجائے بھروسہ، مصنف کہتا ہے کہ زیادہ زور لگانے سے اکثر کھیل خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے کھلاڑی کو اپنے جسم اور اندرونی شعور پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ خود بخود صحیح حرکت کرے گا۔ مشاہدہ بغیر فیصلہ کیجیے۔ کھلاڑی کو اپنے کھیل کو بغیر تنقید یا فیصلہ کیے دیکھنا چاہیے۔ جیسے بال نیٹ میں گیا، بس بغیر یہ سوچے کہ میں کتنا برا کھلاڑی ہوں۔ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ زون میں آنا، جب سیلف ون خاموش ہو جائے اور سیلف ٹو پوری طرح متحرک ہو جائے تو کھلاڑی زون میں آ جاتا ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں وقت سست ہو جاتا ہے، ہر حرکت فطری لگتی ہے اور کارکردگی عروج پر ہوتی ہے۔ اندرونی سکون اور اعتماد، یہ کتاب سکھاتی ہے کہ حقیقی اعتماد باہر سے نہیں اندر سے آتا ہے۔ جب ہم اپنی کارکردگی کا مشاہدہ سکون سے کریں اور خود کو درست کرنے کا موقع دیں تو بہتری خود بخود آتی ہے۔ یہ اصول صرف ٹینس کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے جیسے پڑھائی، کاروبار، میوزک یا کسی بھی مہارت میں لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل مقابلہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ذہن کے ہوتا ہے۔ چیپٹر 1، بیرونی اور اندرونی کھیل کی پہچان۔ ہر کھیل، خصوصاً ٹینس، صرف جسمانی کھیل نہیں ہوتا بلکہ ایک ذہنی مینٹل کھیل بھی ہوتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں ہر کھلاڑی دو کھیل کھیل رہا ہوتا ہے۔ بیرونی کھیل، یہ وہ کھیل جو کورٹ پر نظر آتا ہے، حریف کے خلاف کھیلا جاتا ہے۔ جسمانی مہارت، رفتار، ٹیکنیک اور حکمت عملی اس میں شامل ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ حریف کو شکست دینا ہے۔ دوسرا، اندرونی کھیل، یہ وہ ذہنی جنگ ہے جو انسان اپنے اندر لڑتا ہے۔ خود پہ جو شک ہوتا ہے یا خوف یا دباؤ یا غصہ یا توقعات اور خود پر تنقید اس کا حصہ ہے۔ حریف کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود آپ کا ذہن ہے۔ مقصد خود کو شکست دینا نہیں بلکہ خود کو سنبھالنا اور آزاد کرنا ہے۔ مصنف کی اہم دریافت، کئی کھلاڑی اس وجہ سے ہارتے ہیں کہ وہ اپنے اندر موجود مخالف نیگیٹو سیلف ٹاک، پریشر، فیئر سے نہیں جیت پاتے، چاہے وہ کھیلنے کی ٹیکنیک میں ماہر ہوں۔ مطلب یہ باہر والا کھیل آپ تبھی جیت سکتے ہیں جب اندر والا کھیل متوازن ہو۔ مسائل کی جڑ، کھلاڑی اکثر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی اسے ٹھیک نہیں کر پاتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اندرونی کشمکش اصل رکاوٹ ہے، نہ کہ تکنیکی کمزوری۔ تو پیغام پہلے چیپٹر کا یہ ہے، اپنی ٹیکنیک سے پہلے اپنے ذہن کو سمجھیں۔ اندرونی کھیل جیتنا ضروری ہے، یہی اصل پرفارمنس کا راز ہے۔ جب ہم اندرونی تنقید اور خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں تو بیرونی کارکردگی خود بہتر ہو جاتی ہے۔ باب 2، چیپٹر 2، سیلف 1 اور سیلف 2۔
اس باب میں مصنف انسان کی شخصیت میں موجود دو خودیوں کا تصور پیش کرتے ہیں جنہیں وہ سیلف ون اور سیلف ٹو کہتے ہیں۔ سیلف ون کیا ہے؟ یہ ہمارا سوچنے والا ذہن ہے، ہر وقت احکامات دیتا ہے، یہ مت کرو، اب غلطی ہو گئی، توجہ دو۔ تنقید، کنٹرول اور شک و شبہ اس کا انداز ہے۔ اسے سیکھنا اور سکھانا پسند ہے، مگر اکثر اوور تھنکنگ کر کے سیلف ٹو کو دباؤ میں لے آتا ہے۔ سیلف ون کی سب سے بڑی کمزوری زیادہ بولنا، کم کرنا۔ سیلف ٹو کیا ہے؟ یہ ہمارا قدرتی محسوس کرنے والا، عمل کرنے والا وجود ہے۔ یہ وہ ہم ہے جو بغیر سوچے سائیکل چلاتا ہے، چلتا ہے، سانس لیتا ہے۔ یہ سیکھنے اور عمل کرنے کی فطرت صلاحیت رکھتا ہے۔ جب سیلف ون خاموش ہو جاتا ہے تب سیلف ٹو اپنی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔ سیلف ٹو کی سب سے بڑی طاقت خاموشی، اعتماد اور فطرت سے ہم آہنگی۔ سیلف ون اور سیلف ٹو کی کشمکش۔ سیلف ون کہتا ہے تم سے نہیں ہوگا، سیلف ٹو کہتا ہے مجھے آزمانے دو۔ جب ہم خود پر حد سے زیادہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں سیلف ون کے ذریعے تو قدرتی بہاؤ رک جاتا ہے، لیکن جب ہم خود کو آزادی دیتے ہیں تب ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹینس کی مثال سے وضاحت۔ سیلف ون مسلسل بتاتا ہے بال پر نظر رکھو، اسٹروک غلط جا رہا ہے۔ سیلف ٹو اگر آزاد ہو تو وہ خود بخود رد عمل دیتا ہے، بہترین شاٹ مار سکتا ہے، مگر سیلف ون کے شور سے وہ الجھ جاتا ہے۔ مصنف کا پیغام: بہترین کارکردگی کی کنجی زیادہ کوشش میں نہیں بلکہ زیادہ اعتماد میں ہے۔ چیپٹر 2 ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی ذہنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سیلف ون کی آواز کو خاموش کرنا اور سیلف ٹو پر اعتماد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو دباؤ میں ناکامی اور فطری کارکردگی کے درمیان ہوتا ہے۔ چیپٹر 3 اعتماد اور شعور کا وزن۔ مصنف کہتے ہیں کہ بہترین کارکردگی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان میں اعتماد اور شعور کے درمیان صحیح توازن ہو۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت کرنے کے بجائے سمجھداری سے محسوس کرنا اور بھروسہ رکھنے کا عمل زیادہ اہم ہے۔ اعتماد یا ٹرسٹ کیا ہے؟ اپنے اندر موجود سیلف ٹو پر یقین رکھنا، یہ ماننا کہ آپ بغیر زبردستی کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مکمل کنٹرول چھوڑ کر خود پر اعتماد کرنا۔ اب شعور یا اویئرنیس کیا ہے؟ بغیر کسی تنقید کے مشاہدہ کرنا، جیسے بال کیسے آ رہا ہے، ریکٹ کیسے حرکت کر رہا ہے، آپ کا جسم کیسے رد عمل دے رہا ہے۔ شعور صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ محسوس کرنے کا نام ہے، وہ بھی غیر جانبداری کے ساتھ۔ توازن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب اعتماد اور شعور ایک ساتھ کام کرتا ہے تو کارکردگی بغیر رکاوٹ آسانی سے سامنے آتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں سوئنگ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اسے غور سے دیکھو، تبدیلی خود بخود آئے گی۔ تنقید چھوڑ کر مشاہدہ کرو، زبردستی چھوڑ کر اعتماد پیدا کرو۔ چیپٹر 4 سیکھنے کا فطری عمل۔ اس باب میں مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ سیکھنے کا عمل قدرتی اور فطری ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی ذہنی حالت کو صحیح طریقے سے ترتیب دیتے ہیں تو سیلف ٹو کے ذریعے سیکھنا بہت آسان اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ سیلف ٹو وہ حصہ ہے جو بغیر کسی کوشش یا دباؤ کے سکھاتا ہے۔ یہ سیکھنے کا قدرتی طریقہ ہے۔ سیلف ون کی مسلسل تنقید اور دباؤ کے بغیر سیلف ٹو اپنے ماحول سے سیکھتا ہے اور رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ سیلف ون یہ تم نہیں کر سکتے، دوبارہ کوشش کرو۔ سیلف ٹو یہ دیکھو میں یہ قدرتی طور پہ کر رہا ہوں۔ سیکھنے کے 3 مراحل۔ پہلا ہے مشاہدہ۔ ہم سب سے پہلے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہمارا شعور میں آتا ہے۔
کھیل میں مثلاً کھلاڑی کو گیند کو دیکھنے، اس کے حرکت کے راستے اور اس کی رفتار پہ توجہ دیکھنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا، عمل۔ مشاہدہ کرنے کے بعد کھلاڑی خود بخود رد عمل دیتا ہے، بغیر کسی اضافی سوچ کے۔ اگر اسے آزادانہ طور پر عمل کرنے دیا جائے تو اس کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تیسرا، آگہی۔ عمل کے بعد کھلاڑی اپنے عمل کی سمجھ پیدا کرتا ہے، اس کے نتائج کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ مشاہدہ اور عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں آپ سائیکل چلانا سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص کیسے سائیکل چلاتا ہے، پھر آپ خود سائیکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور قدرتی طور پر اپنے جسم کی حرکت کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس دوران اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور پھر اسے بہتر بنانے کے لیے دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل سیکھنے کا فطری اور خودکار طریقہ ہے جو سیلف 2 کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ سیلف 1 کا کام ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ سیلف 2 کا کام ہے میرے جسم کو کیسے حرکت دینی چاہیے۔ سیلف 2 تب سیکھتا ہے جب سیلف 1 کی تنقید اور دباؤ کم ہوتا ہے۔ کامیاب سیکھنے کے لیے اہم نکات: زیادہ کوشش نہ کریں۔ سیکھنے کے لیے آپ کا دماغ صاف اور کھلا ہونا چاہیے۔ دباؤ کو کم کریں۔ جب آپ بغیر کسی ذہنی دباؤ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ کا دماغ بہترین طریقے سے سیکھتا ہے۔ عملی مشاہدہ اہم ہے۔ جب آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر مکمل توجہ دیتے ہیں تو آپ سیکھنے کی رفتار تیز کر سکتے ہیں۔ چوتھا چیپٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیکھنے کا طریقہ فطری عمل قدرتی طور پہ ہمیں سکھاتا ہے ہم کیسے عمل کرتے ہیں اور کیسے اس عمل سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندرونی دباؤ کو کم کر دیتے ہیں اور خود کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تب سیکھنے کا عمل تیز اور مؤثر ہوتا ہے۔ سیلف 2 کے سیکھنے کی قدرتی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے سیلف 1 کو خاموش کرنے کی ضرورت ہے۔ چیپٹر 8، ذہنی تربیت، مقابلے کا مطلب۔ اس چیپٹر میں مصنف اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ مقابلہ اصل میں کیا ہے۔ ہم اکثر مقابلے کو صرف جیتنے یا ہارنے سے جوڑتے ہیں، لیکن مصنف کا کہنا ہے اصل مقابلہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اپنے خوف، شک، کم اعتمادی اور بے صبری کے خلاف۔ مقابلے کی 2 سطحیں: پہلا، بیرونی مقابلہ، کورٹ یا میدان میں موجود حریف، اسکور، جیت ہار۔ دوسرا ہے اندرونی مقابلہ، اپنی سوچوں سے، سیلف 1 سے۔ کیا میں اچھا ہوں؟ کیا میں ناکام ہو جاؤں گا؟ اصل کارکردگی تب سامنے آتی ہے جب انسان اندرونی مقابلے کو جیت لے۔ ذہنی تربیت کیا ہے؟ ذہنی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود پر بھروسہ رکھے، سیلف 2 پر اعتماد کرے، ہر تجربے سے سیکھے، چاہے وہ جیت ہو یا ہار۔ خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، دوسروں کو ہرانے پر نہیں۔ مقابلے کا نیا مطلب۔ مصنف تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں مقابلے کو ایک موقع کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اپنے اندر کی حدود کو پہچاننے اور عبور کرنے کا۔ ہر میچ، ہر چیلنج ایک موقع ہے بہتر انسان بننے کا۔ بہترین کارکردگی تب آتی ہے جب آپ جیتنے کو بھول جائیں اور صرف عمل پر توجہ دیں۔ صحیح مقابلہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، حریف کو دشمن نہ سمجھنا بلکہ ایک مددگار جو آپ کی بہتری کا ذریعہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک اچھا حریف وہ ہوتا ہے جو آپ سے بہترین کارکردگی نکال لے آئے، چاہے آپ جیتیں یا ہاریں۔ باب 9، چیپٹر 9، کھیل سے آگے، زندگی میں اطلاق۔ مصنف اس باب میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ انر گیم صرف ٹینس یا کسی کھیل تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے جو ہر انسان کے لیے کارآمد ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، استاد ہو، موسیقار ہو، کاروباری یا والدین۔ زندگی میں انر گیم کیسے کام کرتا ہے؟ پہلے تو یہ خود پر تنقید کم کریں۔ ہم اکثر اپنی غلطیوں پر سخت تنقید کرتے ہیں
جیسے میں ناکام ہوں، یہ میرے بس کا نہیں، یہ سیلف ون کی آواز ہے جو سیلف ٹو کی کارکردگی کو دبا دیتی ہے۔ زندگی میں بھی اگر ہم خود کو مشاہدہ کرنے دیں بجائے فیصلہ کرنے کے، تو ہم بہتر سیکھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ خوف اور توقعات سے آزادی۔ کئی بار ہم فیصلے خوف یا ماضی کی ناکامیوں کی بنیاد پر لیتے ہیں یا دوسروں کی توقعات کے بوجھ تلے آ جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ حال میں جیو، عمل پر توجہ دو، نتیجے پر نہیں۔ اعتماد پیدا کرو، زبردستی نہیں۔ ذہن کو پرسکون رکھنا زندگی کے فیصلوں میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم ذہن کو خاموش رکھتے ہیں تو ہماری فطری بصیرت سامنے آتی ہے۔ یہی سیلف ٹو کی آواز ہے جو اکثر درست ہوتی ہے مگر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کامیابی کی نئی تعریف۔ مصنف کے مطابق کامیابی کا مطلب صرف جیتنا یا نتیجہ نہیں، بلکہ سیکھنا، اندرونی سکون حاصل کرنا، خود پر بھروسہ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا۔ اندرونی کھیل صرف کورٹ پر ختم نہیں ہوتا، یہ زندگی کے ہر پہلو میں جاری ہے۔ اپنے ذہن کے اندر والا مخالف نیٹ کے دوسری طرف والے مخالف سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کھیلنے والوں کی سب سے عام شکایت یہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں لیکن اسے درست نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا سیلف ون سوچنے والا ذہن سیلف ٹو عمل کرنے والے کو حد سے زیادہ کنٹرول کرتا ہے، جس سے فطری کارکردگی رک جاتی ہے۔ کسی چیز کو ہونے دیں اور کسی چیز کو زبردستی کروانا، یہ دونوں ایک جیسے نہیں۔ کامیابی تب آتی ہے جب ہم قدرتی طور پر چیزوں کو بہنے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سخت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ذہن کو خاموش کرو، توجہ دو، بھروسہ کرو۔ یہ سادہ مگر گہرا اصول ہے جو بتاتا ہے کہ بہترین کارکردگی کے لیے شور کو کم، توجہ زیادہ اور اعتماد ضروری ہے۔ جب ہم زمین میں گلاب کے بیج بوتے ہیں تو ہم فوراً گلاب کا پودا نہیں دیکھتے۔ ترقی وقت لیتی ہے، ہمیں صبر، دیکھ بھال اور اعتماد کے ساتھ خود کو پروان چڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔